جاؤ میں نے تمہیں 3 طلاق دی، جا میں نے تجھے 3 طلاق دے دی، میں نے تمہیں آج ابھی اسی وقت 3 طلاق دی، فون پر بات کرتے ہوئے میں نے تمہیں 3 طلاق دی۔ کیا ہے یہ؟ ہر آدمی 3 طلاق دی، 3 میں نے تمہیں 3 طلاق دے دی، میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے بھائی؟ یہ تو بتائیے شریعت کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے؟ یہ کھیل کیا ہے؟ نا سمجھ ہیں، بالکل کم سمجھ ہیں، کم سن ہیں، کیا ہے؟ اس بات کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ اور طلاق اللہ کے نزدیک یاد رکھیے ابغض المباحات ہے، جائز کاموں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند جو کام ہے وہ طلاق ہے۔ یاد رکھیے جب طلاق دی جاتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے، فرش ہل جاتا ہے، فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ پاکیزہ جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں اور بیوی کا بنایا ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس زمین کو آباد ہونے کے بعد، آسمان کو آباد ہونے کے بعد، ساری کائنات کے بننے کے بعد سب سے پہلے جو رشتہ بنا ہے آپ کو معلوم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ماں باپ کا نہیں، بہن بھائی کا نہیں، وہ چاچا ماموں کا رشتہ ہے نہیں، بلکہ صرف اور صرف وہ رشتہ ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اتنا پاکیزہ رشتہ، اتنا مقدس ترین رشتہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں کہ عائشہ جب سے مجھے پتہ لگا ہے کہ تم جنت میں میری بیوی ہوگی مجھے تو مرنے کا شوق ہو گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ تعلقات، بیویوں کے ساتھ وہ ہمدردی، پیار، محبت۔ لیکن عجیب چیز ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے، ہر شخص کی زبان پر یہی، اتنے فون آتے ہیں، اتنے میسیجز آتے ہیں، لوگ دھڑلے سے طلاق دے دیتے ہیں اور پھر فون کر کے پوچھتے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، پھر اسی کو رکھنا چاہتے ہیں اور پھر ہیلا کرنے کے لیے کہا جائے تو ہیلا نہیں کر پاتے۔ عجیب بات ہے، اس لیے میں ان چیزوں سے بہت پریشان ہوں۔ بالآخر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ 3 طلاق کا کیوں مذاق بنایا؟ 3 طلاق تو بدعت ہے، 3 طلاق تو دینا ہی صحیح نہیں ہے، کیوں آپ 3 طلاق دے رہے ہیں؟ آپ کو اگر طلاق دینی ہے پہلی بات تو کسی بھی رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی رشتہ ہے آپ نبھائیں اسے، آپ ایک دم طلاق دے کر بالکل جو ہے آر پار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں، نوجوانوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنے غصے کو کچھ کنٹرول کرو۔ عورتوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زبان کم چلاؤ، انہی چیزوں کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے۔ ادھر عورتوں کی زبان پر لگام نہیں ہوتی، ادھر مردوں کے غصے پر کوئی لگام نہیں۔ خطاوار مجرم دونوں ہیں، اور اگر ان کا جرم باقی رہا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی انہیں سزا دیں گے، انہیں ان کے جرموں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ عجیب چیز ہے، مردوں کو خاص طور سے تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کھانے میں نمک کم، 3 طلاق، پانی گرم نہیں ہوا، 3 طلاق، کپڑوں پہ استری نہیں ہوئی، 3 طلاق، بیوی نے کوئی بات ذرا سی ٹال دی، 3 طلاق، کوئی بات اس نے نہ مانی، 3 طلاق، اس نے کوئی حکم کو آگے پیچھے کر دیا، 3 طلاق۔ بھئی 3 طلاق ہے یا مذاق ہے کیا یہ؟ اس لیے دوستو بزرگوں آپ اس بات کو یاد رکھو، دیکھو 3 طلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ طلاق دے دی بات ختم ہو گئی۔ 3 طلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 رشتے ختم، 2 خاندان ختم، 2 برادریوں کا جو جوڑ ہے وہ ختم، اور جو بچے ہوتے ہیں جن کے بعد طلاق دی جاتی ہے بچہ ہونے کے بعد، سمجھیے کہ ان بچوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی جیتے جی نرک بن جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے۔ آپ یہ سب چیزیں نہ سوچ کے بس 3 طلاق 3 طلاق، بہت افسوس کی بات ہے، روز نت نئے مسائل آ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا 3 طلاق دے دی، ایسا کیا 3 طلاق دے دی، اور دینے کے بعد پھر انہیں افسوس ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں غیر مقلدوں کا اور دوسرے لوگوں کا، اہل حدیث کا، کہ ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے وہ ایک ہی طلاق ہے، اور پھر حنفیہ ہونے کے بعد ان کے مسلک پر عمل کر کے شریعت کے دائرے سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر شریعت کے دائرے سے ہٹنے کے بعد مستقل گناہ ہوتا ہے، حرام کاری ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ جسے دیکھو ہر شخص 3 طلاق کا مذاق بنا رکھا ہے ہر شخص نے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں، جب بھی کسی رشتے میں دراڑ آئے، جب بھی کسی رشتے میں کوئی بات بنے، رشتے کو حل کرنے کی کوشش کریں، رشتے کو سدھارنے کی کوشش کریں، سمجھوتا کریں۔ یاد رکھو زندگی نام ہی سمجھوتے کا ہے، زندگی نام ہے کمپرومائز کا، کہ آپ سمجھوتا کر لیں،
کچھ ہیبٹس عادت آپ اپنی بدل لیں، کچھ وہ اپنی بدل لیں بیوی، اور اس طریقے سے نظام چل جائے۔ نبھانے کا نام ہے اصل، انسانیت نام ہے نبھانے کا، انسانیت نام ہے نبھانے کا۔ اگر آپ نبھا نہیں رہے ہیں تو آپ کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، انسانیت کو زندہ رکھیے، حیوانیت کو ختم کیجئے۔ بات بات پر طلاق کا جو مسئلہ ہے اس کو نہ چھیڑیے۔ طلاق کوئی آسان چیز نہیں ہے، طلاق کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جس کی بات بات پر طلاق کا مسئلہ شروع کر دیا جاتا ہے اور پھر پریشان ہوتے پھرتے ہیں کہ اس کا حلالہ کیسے ہوگا، اسی سے دوبارہ نکاح کیسے ہوگا، اس سے بات کیسے دوبارہ شروع ہوگی، میں اسی سے کرنا چاہتا ہوں یا میں اسی سے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ساری چیزیں پھر بعد میں پیش آتی ہیں، پنچایتیں بیٹھتی ہیں اور مہیلا آیوگ تھانوں میں کیس جاتے ہیں اور کورٹ کچہریوں میں کیس چلتے ہیں، بدنامیاں ہوتی ہیں، رسوائیاں ہوتی ہیں، ہزیمتیں ہوتی ہیں، ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ سوچئے نا، اتنی سی بات کے لیے کیا آپ تھوڑا سا کمپرومائز نہیں کر سکتے؟ جو انسان اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے وہ انسان نہیں، حیوان ہے، وہ جانور ہے وہ۔ اس لیے اپنے غصے پر قابو پائیے، ایک دم سے کسی چیز کو ختم فنا نہ کر دیجئے، باقی رکھیے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے دل سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھو، طلاق کے مسئلے کو اتنا ایزی مت لو، یہ بہت زیادہ سنگین لفظ ہے، بہت سخت لفظ ہے، اتنی آسانی سے اسے زبان پر لانے کی کوشش مت کرو۔ طلاق کے بارے میں چرچا مت کرو زیادہ، انہیں موضوع بحث نہ بناؤ طلاق کے مسئلے کو، اسے بالکل اپنے دماغ سے غائب کر دو، مٹا دو، بالکل صفا کر دو، اور ایک بہتر خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اپنے حقوق جو ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرو، اپنی واجباتی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ میاں بیوی میں سے اگر ہر شخص یہ سمجھ لے کہ مجھے اپنی واجب ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہے تو کبھی زندگی میں لڑائی جھگڑے کی اور اس انداز کی نوبت پیدا نہیں ہوگی کہ طلاق اور چھوٹ چھٹاؤ کی شکلیں پیدا کرنی پڑیں۔ اس لیے دوستو، اس کا خیال رکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور طلاق کے مسئلے کو روکیں، لوگوں کو سمجھائیں اور خود اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔